اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سفر کا مہینہ اور بدشگونی یعنی ماہ سفر سے منسوب ہر قسم کے توہمات اور غلط عقائد کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور جنہیں اختیار کر کے انسان نہ صرف دنیا میں بہت سی حلال اور جائز چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیتا ہے بلکہ شرک کی آمیزش کی وجہ سے آخرت کے نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس جو سفر کا مہینہ اور بدشگونی والا معلومات ہیں، اس سے انشاءاللہ ہم پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا مالک سمجھیں گے اور ہر طرح کی توہم پرستی اور بدشگونی سے خود کو بچائیں گے۔ سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا تاکہ ہماری بلائیں دوسری طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو، 311 یا زیادہ بار سورہ مزمل کا پڑھنا۔ اس مہینے کو مردوں پر بھاری سمجھا جاتا ہے اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، جس کو تیرہ تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں کیونکہ ماہ و سال رات اور دن کے آنے جانے سے ترتیب پاتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 میں فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ دن کا نکلنا، سورج کا طلوع و غروب ہونا اور رات کا چھا جانا سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ دنوں سے مل کر ہفتے اور ہفتوں سے مہینے اور سال بنتے ہیں۔ یہی ماہ و سال زمانہ ہیں جس کو برا کہنے سے حدیث قدسی میں روکا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو قمری کیلنڈر چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں کی وجہ سے معرض وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج، سورہ البقرہ 189 آیت میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے۔ قمری کیلنڈر حقیقت میں ایک عالمی کیلنڈر ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ اہتمام کر دیا ہے کہ وہ آسانی سے تاریخوں کا تعین کر سکے۔ چاند اللہ کے مقرر کردہ ضابطہ کا پابند ہے، اس لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر اثر پڑتا ہے اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی کی نحوست کی ابتدا ہوتی ہے اور نہ کسی کی خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار سورج، چاند، ستاروں کی گردش پر نہیں بلکہ انسان کے اپنے عمل پر ہے، کیونکہ ان کی تخلیق کا مقصد تو یہ ہے کہ سالوں کا حساب کیا جا سکے اور عبادت کے اوقات معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ مہینوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک سورہ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ چنانچہ کیلنڈر قمری ہو، شمسی ہو یا بکرمی ہو، کہیں محرم اور سفر ہو تو کہیں جنوری اور فیبروری اور کہیں چیت اور بیساکھ نام مختلف ہیں، لیکن تعداد 12 ہی ہے۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ کوئی خاص عبادت کی نہ ہمیں اس کا حکم دیا۔
اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، راہ زنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ یوں عربی میں یہ محاورہ سفر المکان، گھر کا خالی ہونا، معروف ہو گیا۔ سفرن اور سفرن کے معنی ہیں خالی ہونا، جیسے صفر کا ہندسہ عربی میں کہتے ہیں بیتن صفرن من المتاع، گھر سامان سے خالی ہو گیا۔ مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی الاسماء الایام والشہور میں ماہ سفر کی یہی وجہ تسمیہ لکھی ہے۔ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہ کیا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس قرار دے دیا۔ چنانچہ نحوست کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے باری تعالیٰ ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14 میں وَقُلْ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے۔ چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرہ استعمال ہوا ہے جو طیرن سے نکلا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفعلی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی برا شگون، بیڈ اومن لینا۔ اسلام میں کوئی دن، جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 79 سورہ النساء ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصاب من سیئۃ ومن النفس، کوئی بلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ ایسا شخص جو برا شگون لیتا رہا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ کہے، اے اللہ، تیری دی ہوئی بلائی کے سوا کوئی بلائی نہیں، اور تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور گھر واپس آ گیا۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر حقیقت میں یہ شرک ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، شیطان ہمیں سجاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ صبح صبح نظر آ گیا تو اب سارا دن خراب ہی گزرے گا اور کوئی کام درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح آنکھ پھڑکنے سے خوفزدہ ہو جانا، یا ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بیٹھنا کہ آج مال ملے گا، یا جوتے پر جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا۔ رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، مثلا سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے، یا احترام کے منافی ہے کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے، سبز جوتا نہ پہننا کہ بے ادبی ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے گنبد کا رنگ سبز ہے۔ اسی طرح انسان نے خود ساختہ طور پر کچھ چیزیں اپنے لیے نہ صرف حرام کر لیں بلکہ ان کے ساتھ قسمت بھی جوڑ دی۔ یہ سب ایسے وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا رکھتا ہے، اور شرک میں مبتلا کر کے
اس کے اعمال ضائع کرواتا ہے۔ یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور توکل انسان کو جرت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن ثلاثا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں اسے وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ یعنی ہر ایک کو اس طرح کے وہمات ہوں گے لیکن اللہ پر توکل کرنا چاہیے، جس سے انشاءاللہ یہ وسوسہ بھی دور ہو جائے گا۔ اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اس طرح کے شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورہ النساء آیت 51 میں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں۔ اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد حقیقت نہیں ہوتی۔ اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں، جیسے کہانت، فالگیری، شگون اور توہمات، ان سے منع کیا گیا ہے۔ کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا اور لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کوتاہی کا جائزہ لینے کے بجائے یہ خیال کرنا کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس قسم کے دیگر توہمات رکھنا جو پیار و محبت کے رشتوں کو ختم کر دیتے، جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستی اور اصلاح سے ہٹ جاتی ہے، نتیجتاً انسان تنہا رہ جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شرک سے بچاؤ کے لیے مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں، مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں، اور جزامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہیں۔ عمومی مشاہدہ بھی یہی ہے کہ کسی کو بیماری لگتی ہے اور کسی کو نہیں لگتی۔ اگر اصل سبب کوئی انسان یا چیز ہوتی تو پھر سب کو بیماری لگنی چاہیے تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی شخص نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی جراثیم یا وبا۔ پہلے مریض کو بیماری جہاں سے آئی تھی، یعنی اللہ کے اذن سے، باقی لوگوں کو بھی وہیں سے آئے گی۔ البتہ انسان احتیاط کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ البتہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح الو سے بدشگونی لینے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ عربوں کے ہاں الو ایک ایسا پرندہ تھا جس کا بولنا نحوست کی علامت تھی، جبکہ مغرب میں الو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بلی کا رونا یا بولنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل یورپ 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی توہم پرستی کے نتیجے میں ان کی بعض عمارتوں میں 13 منزل کو 13 کا نمبر نہیں دیا گیا۔ اس کے اثرات ہم پر بھی ہو جائیں گے، خصوصاً سفر کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس چین میں خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے، عدد 13 کا ہی ہے، مگر بعض اس کو نحوست اور بعض خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو درست کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ جبت ہیں، یعنی بے حقیقت اور باتیں اور توہمات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مرض کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ معلوم ہوا کہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات کو ستاروں کے اثرات سمجھنا یا ان سے نحوست لینے کی کوئی حقیقت نہیں۔ زائچے نکلوانا، بعض تاریخوں کو منحوس سمجھنا، یہ سب وہمی اور خیالی باتیں ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ بارش کے بعد کا تھا جو رات کو ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، پس وہ مجھ پر ایمان لانے والا
اور ستاروں کا کفر کرنے والا ہے، اور جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، پس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ گویا ستاروں کو اپنی خوش قسمتی یا بد قسمتی کی علامت سمجھنا انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ البتہ اچھی چیزوں کو اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض متعدی نہیں، نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، اور نیک فعل یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کے نمائندے سہیل بن عمرو کے آنے پر فرمایا، اب تمہارا معاملہ سہل آسان ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے واضح احکامات کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ بدشگونیاں عام کیوں ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ درج ذیل موضوع روایت کا لوگوں میں عام ہونا ہے۔ جو شخص یعنی یہ ایک روایت مشہور کر دی گئی کہ جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ حدیث نہیں بلکہ ایک من گھڑت بات ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں شادی کرنے سے گریز کرنا، بچے کا عقیقہ نہ کرنا یا دیگر تقریبات نہ منانا اسلامی طرز عمل نہیں۔ اسی طرح 13 تاریخ کو گنگنیاں کھانا یا کھلانا کی بھی کوئی سند نہیں۔ 365 آٹے کی گولیاں تالابوں میں پھینکنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ ماہ سفر کے حوالے سے ایک اور انتہا یہ ہے کہ ایک طرف اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور دوسری طرف خوشی منائی جاتی ہے، اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد اس دن سے احتیاط ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی، یعنی مرض الموت کی۔ اس من گھڑت بات کو بنیاد بنا کر اس مہینے کی آخری بدھ کو چھٹی کی جاتی ہے، کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، خصوصاً ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر اور مزدور لوگ چھٹی مناتے ہیں اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ باقاعدہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے اور جس دن چھٹی دینا باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے۔ خاص اس دن اس سوچ کے ساتھ چوری بنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یاب ہونے کے بعد چوری کھائی تھی۔ خواتین اس دن اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لوگ خاص طور پر تفریح کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ اس کی دلیل نہ تو سیرت کی کتابوں میں ہے نہ حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اس لحاظ سے ایک مسلمان کا عقیدہ مضبوط اور ذہن واضح ہونا چاہیے کہ خوشی اور غم، نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ توبہ آیت 51 میں فرماتے ہیں، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ نہیں سکتی تھی۔ سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ یہی سوچ انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے کہ جو ہوا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا، اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید مزید پختہ ہوتا ہے اور انسان جان لیتا ہے کہ اصل پناہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس طرح وہ شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اس پر کاربند رہنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے جو فرض نماز کے بعد ہم پڑھنا مسنون ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اے اللہ، کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کے توہمات سے باز رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔